محترم روزہ دارو، ماہ مبارک کے مقدس ایام گزر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے نماز روزے اور طاعت و عبادات بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے۔ تاہم ہمیں ماہ مبارک رمضان کے معنوی و روحانی لمحات سے مزید بہرہ مند ہونا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مبارک رمضان سے متعلق اپنی دعاؤں کے ایک حصے میں بارگاہ الہی میں اس طرح مناجات کرتے ہیں: یا اللہ، اس ماہ مبارک میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے رشتہ داروں سے نیکی کریں اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آگے بڑھیں، پڑوسیوں کو عطا و بخشش سے نوازیں اور اپنے مال جس میں ناحق اضافہ کیا ہے اسے خالص بنائیں اور زکوٰۃ ادا کر کے پاک و پاکیزہ بنائیں، اور جس نے ہم سے رابطہ ختم کر لیا ہے اور ناطہ توڑ لیا ہے اس سے جوڑ لیں۔ سامعین، مختلف فوائد کے ساتھ ہی روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے میں تمام انسانوں کو، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، بارگاہ الہی میں حاضر ہونا چاہیے تاکہ مالدار افراد بھی غریبوں و محروموں کی بھوک و پیاس کا مزہ چکھیں اور ان کی مدد کریں۔ در حقیقت روزے سے ایک قسم کی سماجی مشارکت پیدا ہوتی ہے۔ مالدار محروموں کو اپنا مہمان بناتے ہیں اور ان سے رابطے جوڑتے ہیں۔ ایک شخص حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں اور اب میں نے بھی انہیں چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا: تو پھر اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ، پھر کیا کروں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جس نے تم سے ناطہ توڑ لیا ہے اس سے رابطہ برقرار کرو، اور جس نے تم پر ظلم کیا ہے اسے معاف کر دو، اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ در حقیقت ایک بڑی عبادت مخلوق کی خدمت کرنا اور اس کے بندوں کی محبت میں الہی نعمتوں کو خرچ کرنا ہے۔ اس راہ میں صرف مادی و مالی عطا و بخشش کہ جو انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے یا کسی کی مشکل کو حل کرتا ہے تو وہ احسان شمار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مومن کا دل خوش کرنے یا کسی کا غم دور کرنے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے مومن بھائی کی راہ سے ایک تنکا بھی ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور جو اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر صرف مسکرا دیتا ہے اسے بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں زکوٰۃ و خیرات کا جلوہ ہی اور ہے، اور وہ تقرب الہی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے جسے انسان اپنے مال سے شرعی قانون کے مطابق نکالتا ہے اور فقیروں کو دیتا ہے۔ قرآن کریم نے متعدد آیتوں میں زکوٰۃ اور اس کی اہمیت کی جانب اشارہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی 12ویں آیت میں واضح لفظوں میں مغفرت اور بہشت میں داخلے کا انحصار زکوٰۃ کی ادائیگی پر قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور ہمارے رسولوں پر ایمان لے آئے اور ان کی مدد کی اور خدا کی راہ میں قرض حسنہ دیا، تو ہم یقیناً تمہاری برائیوں سے درگزر کریں گے اور تمہیں ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ قرآن کریم میں اس مقام پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ ساتھ آیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز حق کے سامنے تواضع و انکساری کے اظہار کے معنی میں ہے، اور زکوٰۃ انفرادی و سماجی زندگی کے میدان میں موجود نقائص کو پر کرنے کے معنی میں ہے، اور دونوں باہم سعادت و نجات کی ضامن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 71ویں آیت میں اپنی راہ میں زکوٰۃ دینے والوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لینا اور ان پر اپنا لطف و کرم جاری رکھنا لازم قرار دے رکھا ہے، اور فرمایا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں، کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب خدا رحمت نازل کرے گا کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہوتی ہے: گیہوں، جو، خرما، کشمش، سونا، چاندی، اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری۔ جس کے پاس بھی اس میں سے کوئی ایک چیز ہو اسے فقہ کی کتابوں میں موجود خاص شرائط کے مطابق معینہ اہداف و مقاصد کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ در حقیقت زکوٰۃ کا اطلاق مال کے اس حصے پر ہوتا ہے جو مومن انسان اپنے مال سے نکال کر فقیروں کو دیتا ہے، اور اسی بنا پر اس کی ادائیگی مال میں اضافے اور خیر و برکت کا سبب بنتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کی روح بھی پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ایک قسم زکوٰۃ فطرہ ہے۔ یہ زکوٰۃ سال میں ایک بار عید فطر کی رات میں زکوٰۃ فطرہ دینے کی استطاعت رکھنے والوں پر واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کا ادا کرنا خاندان کے سرپرست پر واجب ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ عید کی رات اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کی جانب سے 3 کلو گیہوں، جو، چاول وغیرہ میں جس چیز کو کھانے کے لیے زیادہ استعمال کرتا ہے اس سے فطرہ ادا کرے یا اس کی قیمت غریب کو ادا کرے۔ یہ زکوٰۃ چونکہ خوراکی اشیاء سے ادا ہوتی ہے، اس لیے فقیروں اور محتاجوں کی ضرورت پورے ہونے کا ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شخص کے شامل حال نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ باتقوی مومنین کو کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنی خاص رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں ارشاد ہوا ہے، اور ہمارے لیے اس دار دنیا و آخرت میں نیکی لکھ دے، ہم تیری ہی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، جسے میں عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ سخی ہو، اور سب سے زیادہ سخی وہ ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ رابطے کا ایک اہم ذریعہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا مہینہ انسان کے لیے فراہم کرتا ہے وہ ارد گرد اور معاشرے کے افراد پر توجہ ہے۔ اپنے اطراف اور معاشرے پر توجہ اس بات کا باعث بنتی ہے کہ انسان اپنے مال سے عطا و بخشش یا اپنی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے قلوب کو نزدیک کرنے کے لیے قدم اٹھائے۔ ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنا یا افطاری دینا ماہ مبارک رمضان میں مسلمانوں کی اچھی سنت و روش ہے۔ اس طرح کے رسم و رواج سماجی تعلقات کو مستحکم کرنے اور مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر اسلام محبت و الفت کا دین ہے، اور اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ انسانوں کے ایک دوسرے سے تعلقات باہمی احترام، خلوص اور محبت پر استوار ہونے چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے ساتھ اپنے سماجی تعلقات میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت سے پیش آتے تھے۔ مسلم امر ہے کہ ایسا معاشرہ کہ جس میں تعلقات کی بنیاد محبت و احترام ہو ہمیشہ رحمت حق کے سائے میں رہتا ہے۔ اسی بنا پر دوسروں کو افطار کرانا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت صدقہ دو اور روزہ داروں کو افطار کی دعوت دو، چاہے وہ چند خرموں یا پانی ہی سے کیوں نہ ہو۔ روزہ داروں کو افطار کرانے کی فضیلت کے پیش نظر ایران میں جگہ جگہ مسجدوں، سڑکوں اور چوراہوں پر مفت افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے، اور روزہ داروں کو افطار کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جب ایمان محبت و خلوص کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور اپنا خاص جلوہ پیش کرتا ہے، اور یہ موقع در حقیقت سماجی واجبات کی ادائیگی کا ایک مظاہرہ اور نمونہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل نماز و عبادت زیادہ سے زیادہ سخاوت سے کام لیتے ہیں اور خیرات و زکوٰۃ کے ساتھ ہی دوسروں کے مالی حقوق ادا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ضرورت مندوں اور یتیموں کی عزت و اکرام کے خاص جلوے بھی نظر آتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں مومنین ضرورت مندوں اور یتیموں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ سامعین، امید ہے کہ ہم بھی اس ماہ مبارک میں دوسروں کی مدد، خاص طور سے یتیموں کی مدد کو فراموش نہیں کریں گے کہ جو سب سے زیادہ آپ کی توجہ کے محتاج ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔